بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ کے ساتھ دوبارہ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوں، اور اس ملاقات میں ویلا کا موضوع پاکستان کے معاشی صورتحال کے تناظر میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا آئندہ دنوں میں امریکہ کا دورہ ہے۔ میں نے پچھلے دنوں اپنے ایک کالم میں اس کا ذکر کیا تھا کہ پاکستان کے معاشی حالات میں خرابی بڑھتے ہی چلے جانے اور IMF کی تمام تر شرائط ماننے کے باوجود بہتری نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ، اور اس کے ساتھ ایگریمنٹ میں رکاوٹ جو سب سے بڑی نظر آ رہی ہے اب تک، وہ ہمارے بعض دوست ممالک کی طرف سے اصرار ہے کہ ہم اسرائیل کے حوالے سے اپنے معاملات کو قابل قبول بنائیں۔ ہم سے نارملائزیشن کا مطالبہ تو نہیں کیا جا رہا ایسا کھلا، لیکن ہم سے کم از کم یہ ضرور کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل ہماری طرف سے ہر طرح سے شانت محسوس کرے، سلامتی ہو، شانتی ہو اس کے لیے، اور ہمارے کسی کل پرزے کی وجہ سے یا ہمارے کسی پالیسی کی وجہ سے، کسی اسٹریٹجی کی وجہ سے، اور کسی فوجی اور دفاعی یا اسلحی مہارت کی وجہ سے اسرائیل کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ اگر اسرائیل محفوظ اور مامون ہے تو یقینی بات ہے کہ اسرائیل کے سرپرست ملکوں کے لیے زیادہ یکسوئی، اطمینان اور سکون ہے۔ اس لیے پاکستان پر ایک بالواسطہ کوشش اس وقت مسلط کی گئی جب ابھی جنرل باجوہ بھی پاکستان کے معاملات کے ایک طرح سے کلی نگران، بلکہ سپر قسم کے نگران تھے، اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی حکومت تھی۔ لیکن جس طرح عمران خان بہت سارے معاملات میں یہ کہہ چکے ہیں، اور ابھی شاید اور بہت ساروں میں کہیں گے، کہ اس شعبے میں بھی وہ بے اختیار تھے، اس شعبے میں بھی بے اختیار تھے، اس معاملے میں بھی اختیار کوئی اور استعمال میں لا رہا تھا، اور اس معاملے میں بھی، تو یہ معاملہ بھی میری معلومات کے مطابق ذرا اوپر کا معاملہ تھا، جس کے نتیجے میں پچھلے سال کے آغاز میں پاکستان کو اس بات پر رام کیا گیا، اور پاکستان نے زیادہ پس و پیش بھی نہیں کی تھی، اس پر جلدی رام ہو گیا تھا کہ ہماری وجہ سے اسرائیل کو کوئی ممکنہ خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے بعد ازاں جو اشارے آئے ہیں، ان میں نے اپنی کالم میں جس کا پچھلے دنوں ہلکا سا ذکر کیا تھا، وہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی پارلیمنٹ میں حالیہ ایک گفتگو ہے، جس میں انہوں نے دو ٹوک انداز میں یہ کہا تھا کہ یہ کوئی اور کیوں فیصلہ کرے کہ ہمیں کون سے ہتھیار کس طرح رکھنے ہیں اور ان کی رینج کیا ہونی چاہیے، یہ ہمیں فیصلہ خود کرنا ہے۔ اس سے جب اس کو فالو کیا گیا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بات بلا وجہ نہیں کہی گئی ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے، اور پچھلے حکومت کے جانے کے بعد اور آرمی چیف کے جانے کے بعد بھی اس کی پرسویشن جاری ہے، اور پاکستان سے یہ مطالبہ اور اس پر اس کی توجہ مبذول کرائی جا رہی ہے کہ وہ اس وعدے کو اچھے طریقے سے پورا کرے، تاکہ اسرائیل اطمینان کی زندگی رہ سکے اور چین کی نیند سو سکے۔ پاکستان کی طرف سے نئی قیادت کے آنے کے بعد یقینی بات ہے صورتحال کو نئے انداز سے دیکھنے کے لیے کچھ وقت چاہیے تھا، اور اب بھی شاید چاہیے۔ تو اس معاملے میں وہ پیش رفت اور وہ تیز رفتاری ان دوست ممالک کو نہیں میسر آ سکی جس کی وہ توقع کر رہے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پاکستان کے نئے آرمی چیف کے بعض غیر ملکی دوروں کے باوجود اور خاص مقصدی دوروں کے باوجود کہ پاکستان کے حالات اور پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات کو پاکستان کی موجودہ معاشی صورتحال میں مفید تر بنایا جا سکے، کوئی خاص پیش رفت نہیں ہو سکی۔ وزیر اعظم کے دورے بھی بہت کارگر ثابت نہیں ہوئے، اگرچہ وزیر اعظم بڑے اس معاملے میں کاریگر مانے جاتے ہیں، اور وہ اپنا کام روپے پیسے کے حوالے سے شرماتے بھی بڑا مؤثر طریقے سے کر آتے ہیں،
लेकिन इस मामले में वो उनकी कारीगरी काम नहीं आ सकी है। अब की बार दोबारा ये बात वज़ीर ख़ज़ाना के हवाले से सामने आई कि हमने IMF की सारी बातें मान ली हैं और पेशगी मान ली है, लेकिन कोई एक आध मसला रह गया है, तो वो भी इंशाअल्लाह सेटल हो जाएगा और हमें जल्द, जैसा कि वो बार बार कहते रहते हैं, जल्द IMF के साथ एग्रीमेंट हो जाएगा और हालात बदल जाएंगे। इस तनाजुर में उनका अमेरिका जाना काफ़ी अहम है। मैं समझता हूँ कि वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार अगरचे नाकाम हो रहे हैं और उनकी पाकिस्तान के आम आदमी की मुआशी हालत बदलने के लिए कोशिशें किसी भी सूरत कामयाब नज़र नहीं आती हैं। हत्ता कि पाकिस्तान के मुआशी हालात भी कोई बहुत अच्छे नहीं हैं, बल्कि दिगरगूं हैं। हालत यहाँ तक पहुँची हुई है कि इलेक्शन कराने के लिए इस पार्लिमानी जमहूरियत के हामिल मुल्क के पास हुकूमत के दावे के मुताबिक पैसे नहीं हैं। और इस मामले में सबसे अहम किरदार यकीनी बात है कि वज़ारत ख़ज़ाना की सेक्रेटरी और वज़ारत ख़ज़ाना का है कि जिन्होंने इलेक्शन कमीशन को पैसों के हवाले से एक तरह से ठीका दिखा दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद क्या सूरत बनती है, इसका फ़ैसला या इसका नतीजा जो है वो 10 अप्रैल तक सामने आएगा और 10 अप्रैल ही वो तारीख़ है जब वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार अमेरिका के लिए तकरीबन 4 से 6 दिन के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। इसहाक़ डार के पाकिस्तान आने के बाद उनकी अपनी मुआशी हालत मज़ीद अच्छी हुई। उसकी 2 वजह थी। उनकी जो ज़ब्त की गई जायदादें थी वापस हो गई और डॉलर दिन ब दिन ऊपर ही ऊपर जाता रहा। कल जिस रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फ़ैसला दिया और पार्लिमान में और काबीना की सतह पर और हुकूमत की सतह पर एक लर्ज़ा तारी था, उस वक्त भी डॉलर इस सूरत हाल के से फ़ायदा उठाते हुए मज़ीद ऊपर चला गया और अब इसहाक़ डार फिर इस अमेरिका जाने वाले हैं। जैसा मैं अर्ज़ कर रहा था कि डॉलर के ऊपर जाने से इसहाक़ डार साहब की दौलत और प्रॉपर्टी या वेल्थ की भी परवाज़ ऊपर होती है और बहुत सारे लोगों की जो हुकूमत में हैं या हुकूमत में नहीं हैं, लेकिन इस मुल्क में एलीट से ताल्लुक़ रखते हैं, इस मुल्क की अशराफिया से ताल्लुक़ रखते हैं। वो पाकिस्तान में मुकीम हैं या पाकिस्तान से बाहर, उनकी औलादें यहाँ सियासत करती हैं या वो बाहर बैठकर डोरी हिलाते हैं। उनकी दौलत में यकीनी बात है कि कोई इस तरह के हालात में कमी नहीं होती है। अब हमें क्या करना है? हमें बतौर पाकिस्तानी यही करना है कि हमारे वज़ीर ख़ज़ाना जब मुल्क से बाहर जा रहे हैं और IMF के साथ मीटिंग के लिए जा रहे हैं, वर्ल्ड बैंक के साथ मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो हमें उनकी मदद करनी है। हमें उनकी मदद किस तरह करनी है? हमें उनकी मदद इस तरह करनी है कि हम उन्हें इतना मजबूत और इतना इस बात पर मतवज्जो करके भेजें कि वो वहाँ जाकर मुल्क की मुआशी सूरत हाल या अगले सियासी मंजरनामे के हवाले से कोई ऐसा सौदा ना कराएं या कोई ऐसी डील ना कराएं जो इस मुल्क की सलामती और मजमूई और लॉन्ग टर्म मफाद के ख़िलाफ़ हो। अगर हमने एक मौका पर पसपाई इख्तियार कर ली, जैसा कि इसराइल के हवाले से पिछले दिनों ये ज़ुबानी तयूर की बातें होती रहीं कि वो हमारे मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले पर असरअंदाज होना चाहता है ताकि हमारे लॉन्ग रेंज के मिसाइल की ज़द से महफूज रहे। हमारी इसराइल से कोई बराह रास्त लड़ाई नहीं है, इसलिए ऐसा इम्कान ही नहीं है कि हम कोई उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें। हम तो इतने पुरअमन मुल्क के बासी हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया के बारे में भी हमारा नुक्ता नज़र काफ़ी पॉलिश हो चुका है, काफ़ी सॉफ्टन हो चुका है और हम काफ़ी बदल गए हैं। हम तो कुलभूषण के बारे में हमारा रवैया और इसके अलावा अभिनंदन के साथ हमारा चाह और मोहब्बत का सलूक ये सबके सामने है। हमने मोदी को भी कुछ नहीं कहा और इसका मतलब ये है कि हम काफ़ी बदले हुए लोग हैं और इसराइल तो बहुत दूर है। इसलिए हम कुछ ऐसा करने तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन अगर हमने इस तरह की आशाओं के सामने सरेंडर करना शुरू कर दिया तो इसका मतलब साफ होगा कि हम एक के बाद अगली और उसके बाद अगली और उसके बाद अगली और उसके बाद अगली फरमाइश पूरी करने पर मजबूर हो जाएंगे और हमें मजबूर कर दिया जाएगा। इस नाते ज़रूरत इस बात की है कि हम वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार जो हमारे काम नहीं आ सके, एक अगरचे वो बड़े तमतराक के साथ पाकिस्तान लौटे थे,
لیکن کوئی کامیابی عام آدمی کو نہیں مل سکی سوائے اس کے کہ آٹا لینے کے لیے ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، ہمارے بیٹے اپنی جان سے گزر رہے ہیں۔ آج کے اس ولاگ میں آخر میں ہم ان کا بھی ذکر کریں گے، ان جان سے گزرنے والوں کے لیے دعا بھی کریں گے۔ میں آپ سے بھی چاہوں گا کہ آپ بھی ہاتھ اٹھائیں کہ رمضان کی اس رات کو جب نیک لوگ اللہ کی راہ کے سامنے حاضر ہیں، سر بسجود ہیں، قیام کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، تو ہم بھی اپنے ہاتھ اٹھا کر ان غریب پاکستانیوں کے لیے دعا کریں جن کے لیے نہ بلاول کی کوئی ترجیح موجود ہے، نہ کسی اور اس نوعیت کے سیاستکار کی، نہ سیاست کارہ کی، اور ان کا مقصد اور مطلب یا مراد اور ہدف اور منزل صرف اپنا اقتدار، اپنی سیاست اور اپنی دولت کو محفوظ رکھنا اور بڑھانا ہے۔ تو آخر میں ہم انشاءاللہ ان فوت شدگان کے لیے جنہوں نے آٹے کے نام پر، آٹے کے لیے، آٹے کی ایک بوری کے لیے اپنی جان قربان کر دی ہے، بوری 10 کلو کی، اس سے زیادہ کی نہیں، ان کے لیے ہم دعا کریں گے۔ خیر، تو اسحاق ڈار صاحب کی ہم نے مدد اس طرح کرنی ہے کہ ان کو یہ اچھی طرح باور کرائیں کہ ہم ایک پاکستان کے شہری ہونے کے ناطے یہ نہیں چاہتے کہ آپ ہمارے درما بننے کے لیے، ہمارے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے کوئی گیو ان کر کے آ جائیں۔ ان کے جانے سے پہلے ہمارے میڈیا کو، ہمارے دانشوروں کو، ہماری حکومتی پالیسی سازوں کو اور فیصلہ سازوں کو، سبھی کو ایک پیج پر آ کر اس حوالے سے اسحاق ڈار صاحب کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ مدد اس لیے بھی ضروری ہے کہ پاکستان اس وقت جس نازک صورتحال سے گزر رہا ہے، معاشی صورتحال کی اپنی جگہ، سیاسی حالات بھی سخت دگرگوں ہیں، عدالتی معاملات کو بھی ہم نے کافی حد تک خراب کر لیا ہے، اداروں پر اعتماد کی فضا انتہائی تکلیف دہ حد تک نیچے جا چکی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں کمزور ہو جانے کی بنیاد پر قومیں، افراد اور قیادتیں کمزور فیصلے کر سکتی ہیں۔ ہمیں اسحاق ڈار صاحب کی اور ان کی حکومت کی اس معاملے میں مدد کرنی ہے کہ وہ اس موقع پر کوئی کمزوری نہ دکھائیں۔ اسحاق ڈار صاحب کے اس دورے کے بعد کی اہمیت اور بھی زیادہ ہے کہ امریکہ سے پلٹتے ہوئے انہوں نے سعودی عرب میں اپنے قائد اور اپنے انتہائی قریبی رشتہ دار میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات کے لیے مدینہ تشریف لے جانا ہے۔ یقینی بات ہے کہ اس ملاقات میں وہ محض گلے ملنے کے لیے میاں نواز شریف سے نہیں جائیں گے، بلکہ وہ حالات جو انہیں وہاں امریکہ میں درپیش ہوئے ہوں گے اور جو فرمائشیں اور جو مطالبات امریکہ میں ان کے سامنے آئے ہوں گے، یا وہ اپنی قیادت سے جس کی اپروول لے کر گئے ہوں گے، اس حوالے سے اپنی قیادت کو مدینہ پہنچ کر فیڈ بیک دیں گے۔ مدینہ پہنچنے کے لیے اگلے چند دن میں میاں نواز شریف لندن سے روانہ ہو رہے ہیں۔ ان کی صاحبزادی اور اہل خانہ، باقی اور ملازمین کا ایک پورا قافلہ بھی روانہ ہونے کے لیے تیاری پکڑ رہا ہے، جبکہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ رمضان کے آخری دنوں میں مدینہ پہنچیں گے۔ میاں نواز شریف جن کا یہ دورہ سعودی دعوت کی بنیاد پر ہو رہا ہے بھی کافی اہم اور حساس ہے۔ پاکستان کے لیے اس کی اہمیت غیر معمولی ہے کہ پاکستان جو کئی طرح کے مسائل میں گھرا ہوا ہے، ایسے موقع پر سعودیہ کا دورہ اور سعودی قیادت کی دعوت پر میاں نواز شریف کا دورہ کافی اہم ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی مدد کریں، میاں نواز شریف صاحب کی بھی مدد کریں اور انہیں یہ باور کرائیں کہ آپ ایک زندہ اور باہمیت قوم کے قائد ہیں، اور اس لیے آپ امریکہ میں ہوں، لندن میں ہوں یا کسی اور ملک میں ہیں، آپ سے ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ ہمیں جو آپ کبھی کبھی کہا کرتے تھے اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، اس کو یاد رکھنا ہے۔ اب جیسا کہ پہلے میں نے کہا تھا کہ ہم ان اپنے بہن بھائیوں اور بیٹیوں اور ماؤں کے لیے دعا کریں گے جن کو اس پاک سرزمین پر ایک ایک لقمے کے لیے آٹے کی بھیک مانگنے جانا پڑا، گھروں سے نکلنا پڑا، اور مفت میں ملنے والے سرکاری، اور وہ سرکاری جس کے بارے میں بہت ساری ویڈیوز میں یہ چیزیں آئی ہیں کہ یوکرین کی ایسی گندم سے تیار کیا ہوا آٹا جو انسانوں کے کھانے کا نہیں ہے،
میں چونکہ کوئی سائنٹیفک انالیسس اپنے پاس نہیں رکھتا کہ وہ کتنا ضرر رساں ہے انسانی صحت کے لیے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن جس طرح کی رپورٹس آئی ہیں وہ خوشگوار نہیں ہیں۔ تو آئیے، وہ جو لوگ جو آٹے کی لائن میں لگ کر اپنی جان سے گزر گئے، یا وہ لوگ جو اس آٹے کو کھانے کے بعد زیادہ مسائل زدہ ہونے کے خطرے سے دوچار ہو رہے ہیں، ان سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کی ان مشکلات کو اور ان کے اہل خانہ کی مشکلات کو کم کرے، اور جو آخرت میں چلے گئے ہیں اللہ ان کی آخرت کو کی منزلوں کو آسان کرے، اور اس کرب اور اذیت سے گزرنے کے بعد اللہ ان کے لیے جنتوں کی راحتیں ممکن بنا دے، ان پر رحمتیں کر دے، ان کو اپنی جنتوں میں جگہ عطا فرما دے، تاکہ وہ اس پاک سرزمین جہاں کے سارے وسائل اس ملک میں بدقسمتی سے وڈیروں، جاگیرداروں اور ججوں، جرنیلوں اور بڑے بڑے اشرافیہ کے ستونوں کے پاس مرتکز ہو کر رہ گئے ہیں، اللہ کرے کہ ان کے اہل خانہ، ان کے بچے اور ان کے ورثاء کو کچھ حصہ اس میں سے ملنا شروع ہو جائے، تاکہ ان سیاسی جماعتوں کی سیاست کو ایک روک لگے جو یہ سمجھتی ہیں کہ جب تک غریب زندہ ہے یا جب تک غریب باقی ہیں، ہماری سیاست کو نہ سندھ میں کوئی خطرہ ہو سکتا ہے، نہ کسی اور جگہ کوئی خطرہ ہو سکتا ہے۔ اور آج کے اس ویلاگ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ بھی کمر بستہ ہوں گے تاکہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کی مدد کی جا سکے، اس حکومت کے ہاتھ مضبوط کیے جا سکے، اور اسے کسی غلط یا کمزور فیصلے سے روکنے میں اس کے ہاتھ پختہ کیے جائیں اور ان کے ساتھ کھڑا ہوا جائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔